صبح طیبہ میں گوی بٹتا ہے باڑا نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ کہیں روز سے آپ نے روزے کے مسائل سماعت کیے۔ اب انشاءاللہ ہمارا سلسلہ زکوٰۃ کے متعلق چلے گا۔ زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ایک بہت ہی اہم رکن ہے، اور قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بارہا زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا 32 مرتبہ قرآن عظیم فرقان حمید میں ذکر آیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے انہیں جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ، اور فلاح پاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس طرح کی درجنوں آیات کریمہ قرآن عظیم فرقان حمید میں موجود ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ایک بہت ہی عظیم ترین رکن ہے، اور اس کی فضیلت بہت ہی بڑی ہے، اور یہ ایک اہم فرض ہے۔ احادیث کریمہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی زکوٰۃ کے متعلق زکوٰۃ کے فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور انسان کی سوچ اور فکر بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، بے شک اللہ تعالی نے اس سے شر کو دور کر دیا ہے۔ یعنی جب مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی برکتوں سے انسان کے مال سے اور انسان کے خاندان سے، اہل و عیال سے، گھر بار سے شر کو، تکلیف کو، پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے گویا کہ اس کا مال مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی اب سال بھر اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اس کے مال میں بے برکتی نہیں ہوتی، اور اس کا مال گھٹتا نہیں، بلکہ یہ ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی بنیاد پر مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا رہتا ہے، اور مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کا ذکر تو قرآن عظیم میں بھی موجود ہے۔ ایک بہت ہی مشہور آیت کریمہ ہے
سورہ بقرہ شریف کی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دانے کی بدولت 700 گنا دانے اگاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ کر دے۔ وہ قادر ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رازق ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب دنیا میں انسان کوئی ایک اچھا کام کرے یا ایک دانہ بوئے تو اس میں 700 گنا دانے زیادہ لگتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لگ جائیں۔ تو اگر اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں، اللہ کی راہ میں ہم خیرات کریں، تو پھر ہمارے مال میں کتنا اضافہ ہوگا، اس کا اندازہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اور یہ احادیث عظیمہ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اب آخر میں یہ سن لیجئے کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی یعنی لغت کے اور ڈکشنری کے اعتبار سے زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت اور افزائش۔ طہارت کا معنی پاک، افزائش کا معنی بڑھوتری ہونا، اضافہ ہونا، برکت ہونا۔ اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے، یعنی جو زکوٰۃ دینے کے بعد مال بچ جاتا ہے تو اس مال کے لیے مکمل طور پر طہارت بن جاتی ہے، اور اس مال کے لیے سال بھر کے لیے افزائش یعنی اضافے اور برکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اور مسائل سے واقف ہو کر، آگاہ ہو کر، علماء سے پوچھ کر، مفتیان اعظام سے پوچھ کر ہم اپنی مالوں کی زکوٰۃ مکمل طور پہ نکالیں، اس میں بالکل کوتاہی نہ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کب فرض ہے، زکوٰۃ کتنے پر فرض ہے، یہ مکمل چیزیں آئندہ کلپ کے اندر آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ صبح طیبہ میں گوبھی بٹتا ہے باڑا نور کا